دین اسلام نے اس مظلومانہ طریقے کو ختم کر دیا اور طلاق کے لیے ایک لمٹ قائم کر دیا، ایک اس کی حد بندی قائم کر دی، اس کا ایک تعداد متعین کر دیا کہ الطلاق مرتان۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلاق تو صرف دو ہی ہے، طلاق صرف دو ہی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب دو کے بعد یا تو تم اس کو رکھ لو اپنے پاس اچھے طریقے سے، یا پھر تم اس کو اچھے طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سبھی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ٹی ایس قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے اور طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات ضروری طور پر یہ بتاؤں گا کہ طلاق ایک مجبوری کا نام ہے، طلاق آخری راستہ ہے، طلاق لاسٹ آپشن ہے کہ جب صلح کی اور نباہ کی کوئی شکل جو ہے کام نہ کرے، اور صلح اور نباہ کی ساری کوششیں ناکام ہو جائے، تمام کوششیں آزمانے کے بعد ہر قسم کی کوشش آزما کر کے دیکھ لیا جائے اور کوئی کوشش کام نہ کرے، جب دور دور تک اب صلح کی اور نباہ کی کوئی امید نظر نہ آئے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ طلاق دے کر کے دونوں آزاد ہو جاؤ۔ دور جاہلیت کے اندر ایک ایک مرد جو ہے وہ کئی طلاقوں کا اختیار رکھتا تھا، اور ایک ایک مرد لا تعداد طلاقوں کا اختیار رکھتا تھا، بار بار طلاق دیتا تھا، بار بار رجوع کرتا تھا، طلاق دیتا تھا، رجوع کرتا تھا۔ یعنی گویا کہ وہ اس طریقے سے طلاق کو ایک کھیل بنا رکھے تھے وہ لوگ، طلاق کو ایک مذاق بنا رکھے تھے۔ وہ طلاق دیتے تھے اور پھر جب ان کی بیویاں جو ہے عدت گزارتی تھی اور عدت پوری ہونے کا وقت قریب ہوتا تھا تو پھر وہ رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، اور پھر جب عدت چلتی تھی تو عدت جب ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی، اختتام کو پہنچتی تھی، تو وہ دوبارہ رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے۔ تو یہ رجوع کرنے کا اور طلاق دینے کا سلسلہ جو ہے برسوں تک چلتا تھا، جس کی وجہ سے عورت جو ہے بہت زیادہ ظلم کا جو ہے مقابلہ کر رہی تھی، سامنا کر رہی تھی۔ اور اس دور جاہلیت میں عورت ذات جو ہے وہ معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ بن چکی تھی، طلاق کے راستے سے بھی ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے اس مظلومانہ طریقے کو ختم کر دیا اور طلاق کے لیے ایک لمٹ قائم کر دیا، ایک اس کی حد بندی قائم کر دی، اس کا ایک تعداد متعین کر دیا کہ الطلاق مرتان۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلاق تو صرف دو ہی ہے، طلاق صرف دو ہی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب دو کے بعد یا تو تم اس کو رکھ لو اپنے پاس اچھے طریقے سے، یا پھر تم اس کو اچھے طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ تین طلاق اگر کوئی دے دیتا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اب یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اب دونوں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اور دونوں آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی اپنانا تین طلاق کے بعد اب کوئی شکل نہیں ہے، صرف ایک ہی شکل ہے، وہ حلالہ کرنا پڑے گا، اور حلالہ بھی شرعی طریقے پر ہوگا تبھی جا کر کے پھر صحیح ہوگا، ورنہ آج کل کے دور میں جو حلالہ ہو رہا ہے وہ غیر شرعی، بہت زیادہ عام طور پر جو ہے نا غیر شرعی طور پر حلالہ ہو رہا ہے، کہ پہلے سے منصوبہ بنا کر کے پلاننگ کے تحت دباؤ ڈال کر کے، پریشر ڈال کر کے کہ ایک رات گزارنے کے بعد تم کو چھوڑ دینا ہے، پھر جو ہے پہلا والا شوہر جو ہے اس سے نکاح کر لیتا ہے عدت گزارنے کے بعد۔ یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اور اس طریقے سے جو حلالہ کیا جاتا ہے پلاننگ اور منصوبے کے تحت دباؤ ڈال کر کے، پریشر ڈال کر کے طریقے سے حلالہ کرنے والی دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حلالہ کا شرع اور صحیح حلالہ کیسے ہوگا، اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل جو ہے طلاق وہ دو ہی ہے، تین طلاق کے بعد معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو طلاق کی حد بندی کرے گویا کہ دین اسلام نے عورتوں پر بہت زیادہ ان کو انصاف دلایا اور ان پر رحم کیا، اور ان پر بہت بڑا یہ احسان کیا ہے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے سے عورتوں کو بچا لیا ہے۔ بہرحال طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے آپ ایک بات جو ہے ذہن نشی کر لیں کہ طلاق کی تین قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، ایک ہوتی ہے طلاق بائن، اور ایک ہوتی ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں عدت کے اندر رجوع کا امکان رہتا ہے، رجوع کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی شکل، اس کی مثال، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو
سری الفاظ سے، واضح الفاظ سے طلاق دے، طلاق کے ایسے الفاظ سے جو بالکل واضح ہو، جیسے میں نے کوئی کہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، طلاق کا لفظ ہی استعمال کر لے، یا یہ کہے طلاق سے ملتا جلتا کوئی دوسرا ہم معنی کوئی دوسرا الفاظ استعمال کرے، کوئی دوسرا کلمہ استعمال کرے، جیسے میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو صریح اور واضح الفاظ سے جب طلاق دی جاتی ہے تو اس سے طلاق رجعی پڑتی ہے. طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جس میں نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور رجوع کا کوئی امکان نہیں، رجوع کی گنجائش نہیں رہتی ہے، البتہ تجدید نکاح کی گنجائش رہتی ہے کہ نئے طریقے سے نکاح کر سکتے ہیں. نکاح اگر کر کے اس رشتے کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے، دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے، البتہ جو ہے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے طلاق بائن میں. طلاق بائن کی مثال اور صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو جو ہے کنائی الفاظ سے، گول مول الفاظ سے طلاق دے، یا پھر ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس میں شدت ہو، سختی ہو، جیسے میں نے تجھے سخت طلاق دے دیا، میں نے تجھے بھاری بھرکم طلاق دے دیا، یا یہ کہے کہ جو ہے میں نے تجھے لمبی چوڑی والی طلاق دے دیا. تو اس طریقے سے جب کوئی طلاق دیتا ہے، یا پھر بینونت کا لفظ جس میں ہو کہ میں نے تجھے طلاق بائن دے دیا، یا انتی بائن تو بائن ہے، اس طرح کے الفاظ سے جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق بائن پڑتی ہے.